अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 9 इसके पार्ट हैं। कहता है फाइंड एडेटिव इन्वर्स। सवाल में है एडेटिव इन्वर्स। एडेटिव इन्वर्स कहते हैं एडिशन से निकल जमा को इन्वर्स उलट को कहते हैं, और उर्दू में हम अपनी लैंग्वेज में इसको कहते हैं जमी माकूस। जमी माकूस, माकूस कहते हैं उलट। माकूस किसको कहते हैं? उलट। उसका उलट जमा का उलट क्या होगा? माइनस होगा। यानी रकम अगर आपकी माइनस में लिखी है उसको प्लस में कर दें, प्लस में लिखी है माइनस में कर दें। बस ये काम करना है आपने, और आपने कोई काम नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज करनी है। तो ये हमारे पास प्लस का इलामत ना हो तो किसकी होती है? प्लस की। तो इसको मैंने माइनस में लिख दिया। ये हमारा एडेटिव इन्वर्स आ गया। ये किस में था? माइनस में था, इसको मैंने प्लस में लिख दिया। ये देखें, अब आप कहेंगे सर यहाँ माइनस है। भाई ये ब्रैकेट के अंदर जो इसको न चढ़े, ये बाहर क्या है? बाहर माइनस है ना, इसको आप प्लस करते हैं। ये किसकी है? माइनस। इन्वर्स उलट, माइनस का उलट प्लस, कोई और चीज़ चेंज नहीं करनी। यह किसकी है? माइनस की। यह किसकी है? माइनस की। क्या हो जाएगी? प्लस 2/1/13। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? आगे करते हैं जी। अब हमने इसको, मैंने ये अपनी तरफ से लिखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडेटिव इन्वर्स में हमने क्या करना होता है? साइन चेंज करनी होती है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने रकम को कल्टी करना होता है, उलट कर देते हैं, साइन नहीं छटते। इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या हो जाएगा? 5/3 सॉरी 5/3 सॉरी 5/3। ये इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा? साइन जमा की वही रहेगी, 12/7 हो जाएगी, रकम उलट हो जाती है। एडेटिव इन्वर्स में साइन चेंज होती है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में रकम उल्टी हो जाती है। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, सिर्फ 15/8 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। अब ये सही में आ गया तो इसको ज़रा इसकी सही इसकी तोड़ लेते हैं। 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, 85, 86, 87, 88 और 89 बटा 12। ये है ना, ये क्या आ गया जी? 89 बटा 12। तो इसका आप एडेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो इसको हम उलट कर देंगे, 12/89। ये एडेटिव इन्वर्स आ गया। 13 दूने 26, 13 दूने 26 और 1 27। ठीक होगा जी, 27/3। ये किसका है? 27/3। इसको उलट कर लेंगे, 13/27। ये आपके आ गए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये आपके आ गए एडेटिव इन्वर्स। फिर सुन लें, तवज्जो से सुन लें। एडेटिव इन्वर्स में ओनली वी चेंज साइन। एडेटिव इन्वर्स में हम सिर्फ साइन चेंज करते हैं। एंड इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वी इन्वर्स द फ्रैक्शन नंबर। इसको बिल्कुल उलट कर देते हैं, या नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। इसको हम बिल्कुल पलटी कर देते हैं, यानी रोटेट कर देते हैं। इसको हम बिल्कुल ऐसे पड़ा होता है ना, ये ऐसे पेन था, इसको मैंने ऐसे कर दिया। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं, सवाल को सीखें आप। ठीक है, ये बड़ा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10। आमना ने कपड़ा ख़रीदा 25/3 मीटर क्लॉथ टू स्टिच आ शर्ट। एक कमीज़ सीने के लिए आमना ने यह कपड़ा ख़रीदा और उसमें शी यूज्ड 3/9 मीटर क्लॉथ। उसकी शर्ट पे जो कपड़ा लगा वो इतना लगा। हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट? आमना ने, उर्दू में मैंने लिखा है, आमना ने कमीज़ की सिलाई के लिए 25/3 मीटर कपड़ा ख़रीदा। अगर सिलाई में 13/9 मीटर कपड़ा इस्तेमाल हुआ हो तो कितना कपड़ा बाकी बचा? तो भाई क्या लिखेंगे? टोटल क्लॉथ हमारे पास क्या है जी? 25/3 मीटर। इस्तेमाल कितना होगा जी हमारे पास? एंड उसमें इस्तेमाल कितना किया है? 13/9। समझ ना? तो देखिए, एक थान लिया उसने, मिसाल के तौर पे ये टोपी थी भाई,
اتنی یہ ہمارے پاس 6 سینٹی میٹر ہے، ہم نے کہا جی 4 سینٹی میٹر ہم نے استعمال کر دیا، یہ علیحدہ ہو گیا جی، اس کو ہم نے مائنس کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہم نے علیحدہ کر دیا، یہ ہم نے اس کا مائنس کر دیا، اتنا کپڑا استعمال ہوا، اتنا کپڑا لیا ہم نے، اتنا استعمال کٹ کر کے علیحدہ کر لیا، بچا جو ہے وہ بتانا ہے۔ تو سمپل سی مائنس کا سوال ہے، یہ کیا ہے جی، یہ بڑی رقم اس رقم میں سے -13/9 فریکشن کی تفریق ہے۔ تو اس سوال کو ہم ذرا سا اس سائڈ پہ کر لیتے ہیں نا، 25/3 25/3 مائنس آرام سے دیکھیں 13/9 مائنس 13/9۔ تو اب دیکھیں، اب ابھی تک جتنے ہم سوال کرتے رہے ہیں ان کے ریشنل نمبر کے درمیان کیا آ رہا تھا، ضرب آ رہی تھی یا تقسیم آ رہی تھی، ان کا ہم ایل سی ایم نہیں لے رہے تھے، لیکن جیسے ہی پلس یا مائنس آ جائے گی نا پھر ہم ایل سی ایم لیں گے، ڈینومینیٹر ان کا ایل سی ایم لیں گے، 3 اور 9 کا ایل سی ایم لیتے ہیں جی، 3 1 3 3 3 9، تو ایل سی ایم کتنا ہو گیا 3 × 3 9، وہی 9 لگائی 9 لکھا، یہ ذرا اس پینسل سے ذرا آپ کو سمجھ آئے، ایل سی ایم آ گیا جی ہمارے پاس 9۔ اب کیا کرنا ہے جی، میں نے آپ کو ڈیماس رول بتایا ہے، ڈیماس رول میں نے آپ کو بتایا ہے، ڈیماس رول پہلے ڈیوائڈ پھر ملٹیپلائی پھر ایڈیشن پھر سبٹریکشن۔ تو پہلے ڈیوائڈ کرنا، کس کو کس سے ڈیوائڈ کرنا ہے، بس یہ تھوڑا سا سمجھنا ہے، جو بھی ہمارے پاس ایل سی ایم ہوتا ہے اس کو ہم تقسیم کے اندر رکھتے ہیں اور مخرج کے اوپر ڈینومینیٹر پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، ڈینومینیٹر فار ڈیوائڈ، ڈینومینیٹر فار ڈیوائڈ، ڈی فار ڈیوائڈ، 3 3 9۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ کے سیکھیں گے اور پھر آپ کو سمجھ آئے گا، ڈینومینیٹر فار ڈیوائڈ، ڈی فار ڈیوائڈ۔ تو یہ 3 آ گیا، یہ جو 3 آئے گا نا اس سے اوپر جو رقم ہے اس سے اس کو ملٹیپلائی کریں، اس کا جو آپ اس سے ملٹیپلائی ہوگا نا 25 یہ 75، 9 کا ٹیبل 9 پہ ایک دفعہ 1، ٹھیک ہے، ان کو مائنس کر لیتے ہیں، مائنس بھی میں بچوں کی طرح کراتا ہوں، میں نے کہا چلو یار اگر آپ نے بچپن میں نہیں سیکھا تھا ابھی آپ کو کروا دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی سے آپ لکھنا یاد کرنا شروع کر دیں۔ دیکھو 5 میں سے 9 نکلتے ہیں، ہم یہاں سے کیری لے کے جائیں گے، یہاں پہ 6 بچا ہے، یہاں پہ ہو گیا 15، 15 میں سے آپ کتنے نکالیں گے 9، تو کتنے بچ جائیں گے جی آپ کا، دیکھیں 9 10 11 12 13 14 اور 15، 6 بج گئے، سمجھ آ رہی نا، سوری بیٹا یہ 13 ہے نا، یہ 13 ہے بیٹا، یہ 13 9 نہیں ہے، 3 × 30، تو اس میں سے آپ نے 13 نکالنا ہے، یعنی 75 میں سے آپ نے 13 نکالنا ہے، 3 × 3 نا بیٹا، 3 × 3 ہوتا ہے، سوری، تو یہ آپ کا 2 بچا، یہ آپ کا 6 میں سے 1 نکالنا ہے، یعنی 62/9، اتنا میٹر کپڑا آپ کا بچ گیا۔ اس کے بعد کتنا میٹر کپڑا بچ گیا جی، 62 ڈیوائڈیڈ بائی، اب اس کو ہم تھوڑا سا اگر یہاں پہ بھی سولو کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو جائے گا۔ یہ آپ کے پاس آ گیا جی 9 ایل سی ایم آ گیا، اور یہ 3 75 75 آ گئے، یہ یہاں پہ 9 اور 3 1 13 آ گئے، تو یہ آپ کا آ گیا جی 62/9 میٹر کپڑا بچ گیا جی، یہ لیفٹ کلوتھ آ گیا جی، لیفٹ کلوتھ آ گیا جی۔ آگے چلتے ہیں جی، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ آگے ہمارے پاس ایک سوال ہے، کہتا ہے کہ if 75/4 kg rice is to be packed in 25/8 kg packet then find، تو پھر کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑا تھیلا ہے، ہمارے پاس ایک بڑا تھیلا ہے، ہمارے پاس بوری ہے، اس میں ہمارے پاس چاول پڑے ہوئے ہیں وہ 75/4 kg کے، اس میں ہم نے چھوٹے چھوٹے آپ پیکٹ بنانے، چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنانے، اور سب کے کتنا ہو، ایک کا ویٹ کتنا ہوگا 25/8 ہوگا کے جی کا، بات میں نا، اس میں سے نکالیں گے، تو ظاہر سی بات ہے نکالنے کے لیے کم کر دیں گے تو ڈیوائڈ ہی کریں گے نا، تو سمپل ڈیوائڈ کا کوشچن ہے، تو ہم کرتے ہیں جی، کیا کریں گے جی، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہتا ہے کہ 75/4 kg رائس ہیں اور اس کو پیکٹ بنانے ہیں، اور پیکٹ کا سائز اس نے بتایا اتنا ہے،
تو پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ کتنے پیکٹ بنیں گے. تو کتنے پیکٹ بنیں گے؟ تو سمپل سی بات ہے، یہ رقم ڈیوائڈیڈ بائی جتنے پیکٹ بنانے، 25/8. بات سمجھ آ رہی نا؟ کیا میں تصویر آپ کو بتائیے. اس کو بیٹا امپلائیز ریٹ کہتے ہیں، آپ آگے جاتے ہیں تو پھر امپلائیز ریٹ بھی کہتے ہیں. تقسیم کو ہم نے ضرب کر دیا، 8/25 کر دیا. تو دیکھو 25 × 25 25 یہ 75، 4 × 4 4 × 8، اور ان کو آپ پہ ضرب دیتے ہیں تو 6، 1 1 1، تو یہ 6. تو کتنے پیکٹ ہو گئے؟ کتنے؟ ہاؤ مینی پیکٹ؟ 6 پیکٹ. ٹھیک ہو جی، پیکٹ ہو گئے جی. آگے چلتے ہیں. دوسرا، ہاؤ مچ رائس ول بی دیئر ان دا 20 پیکٹ آف ماس. کہتا ہے دوسرا سوال ہمارے یہ ہے، کہتا ہے کہ 20 پیکٹ ہیں، 20 پیکٹ ہیں چھوٹے چھوٹے. کتنے پیکٹ ہیں؟ ایسے اس نے 20 پیکٹ بنا دیے. کتنے بنا دیے؟ 20 بنا دیے. ایک کا وزن کتنا ہے جی؟ 24/15، 24/15، 24/15. یہ 20 ہے ہمارے پاس. تو کہتے ہیں ان کے درمیان ان میں چاول کتنے ہوں گے؟ بھائی سب کو کیا کریں گے، یا تو جمع کریں گے یا آپ اس میں ضرب کر دیں گے. تو یہ آ گئے جی، ضرب کر لیتے ہیں جی. 24/15 ملٹیپلائی بائی 20، تو بٹا 1 کر لیتے ہیں ہم اپنی طرف سے. 15 کا 5 کا پاڑا 5 3 15، 5 کا پاڑا 5 چوکے 20، پھر 3 × 3 8 3 24. پاڑے یاد ہونے چاہیے. تو 8 چوکے 32، 8 چوکے 32 ہو گئے جی. 32 کیا بنا جی؟ کتنے ہو گئے جی؟ اس میں کتنے ہو جائیں گے جی؟ 20 پیکٹ. ہاؤ مچ رائس ول بی دیئر ان 20 پیکٹس میں کتنا ہوگا جی؟ 32 کے جی رائس میں آ جائیں گے بیٹا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اب ایک صحیح سمجھ آ جائے گی. اس سوالوں کو بیٹا آپ بار بار کریں اور تیاری کریں تاکہ آپ کا جو سمر ویکیشن کے بعد ٹیسٹ ہو اس میں آپ اچھے نمبر لے سکیں. وش یو گڈ لک. السلام علیکم.